اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل اذان و اقامت برائے ادا و قضا مسنون است کہ ادا اور قضا نماز کے لیے اذان اور اقامت کہنا یہ مسنون ہے۔ وصفت عام معروف است، اور اس کی تعریف جو ہے نا وہ معروف ہے، یعنی کس طرح پڑھی جاتی ہے۔ وہ مسافر را ترک اذان مکروہ است، اور مسافر کے لیے اذان کا چھوڑنا مکروہ ہے۔ وہ ہر کے درخانہ نماز گزارد اذان مصر اورا کافی است، اور جو گھر میں نماز ادا کرے شہر کی اذان اس کے لیے کافی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ گھر میں نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے گھر تک اذان کی آواز پہنچے۔ فصل در شروط نماز، کہ یہ فصل جو ہے یہ نماز کے شرائط کے بیان میں ہے۔ شروط نماز، نماز کی شرطیں: طہارت بدن مصلی، مصلی یعنی نماز پڑھنے نمازی کے جسم کا پاک ہونا، از نجاست حقیقی، حقیقی نجاست سے اور حکمی نجاست سے، چنانچہ بالا گذشت جس طرح اوپر گزرا۔ و طہارت پارچہ و طہارت مکان و استقبال قبلہ و ستر عورت، کے کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، قبلے کی طرف منہ کرنا، ستر عورت و شرمگاہ کا چھپانا، مرد کے لیے ناف سے لے کر تا زیر زانو، مطلب یہ گھٹنے کے نیچے تک۔ وہ ہم چنی کنید را، اور اسی طریقے اور بھی اسی طرح لونڈی کے لیے، لونڈی آپ کو پتہ ہے، آپ کو تعریف کہ بھائی وہ غنیمت میں جو لونڈیاں بنتی تھیں ان کے لیے، کہ بھئی وہ پیٹ اور پیٹھ کو زیادہ کرے گی۔ مطلب یہ کہ اس کی پیٹھ، یعنی وہ کہاں سے لے کر پیٹھ اور اس سے شکم مانے پیٹ، وہ بھی جو ہے نا اس کی شرمگاہ ہے۔ وزن حرہ را، اور آزاد عورت کے لیے سارا بدن یہ شرمگاہ ہے، مگر روح، چہرہ جو ہے نا چہرہ نہیں۔ وہ ہر دو کفے دست، اور دونوں ہتھیلیاں، ہاتھ کی ہتھیلیاں۔ وہ ہر دو قدم، اور دونوں قدم۔ مسئلہ، ہر عضو از اعضائے عورت مرد، کہ جو عضو مرد کی شرمگاہ کے اعضاء میں سے ہے، یا عورت کی اعضاء عورت کی شرمگاہ میں سے ہے، جو بھی عضو ہے، اگر چہارم حصہ اگر اس کے چوتھائی حصے اس کا چوتھائی حصہ برے نہ شود، ننگا ہو جائے، نماز فاسد گردد، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ وہ منہ ہائے سر زن، کے فرو ہشتہ باشند از ویست علیحدہ، کہ اور اسی طریقے سے اگر عورت کے کھلے ہوئے بال جو ہیں یہ بھی ایک علیحدہ عضو ہیں۔ اگر چہارم حصہ برہے نہ شبد، اگر اس کے چوتھا حصہ برہے نہ ہو جائے، نماز فاسد گردد، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب یاد رکھیے کہ عورت کے جو بال ہیں یہ بھی اس کی شرمگاہ ہیں، یعنی عورت کھلے عام اپنے بال نہیں کھول سکتی، چاہے گھر میں ہو چاہے باہر بھی ہو۔ اچھا، در نوازل گفتہ، یہ نوازل جو ہے نا یہ ایک کتاب ہے، اس میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ آواز زن ہم عورت است، کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، شرمگاہ ہے۔ ابن حمام گفتہ کہ بری تقدیر اگر زن قرات بجہر خواند نمازش فاسد شود، کہتے ہیں اسی تقدیر پر، برئی تقدیر مانے اسی تقدیر پر، اگر عورت جہری قرات کے ساتھ نماز پڑھے گی تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ مسئلہ، ہر کے را پارچہ برائے ستر عورت نباشد، جس کسی کو شرمگاہ چھپانے کے لیے کپڑا نہ ہو اس کی نماز برہنا جائز ہے۔ مسئلہ، اگر جانب قبلہ معلوم نہ شود تحری کردہ، موافق تحری نماز گزارد،
اگر قبلے کی طرف معلوم نہ ہو تو سوچ بچار کر کے سوچ کے موافق نماز ادا کرے، بدون تحری نمازش جائز نیست، سوچ بچار کے بغیر اس کی نماز جائز نہیں ہے۔ مسئلہ ہر کے بسبب خوف دشمن یا عدم قدرت بسبب مرد رو بقبلہ نتواند آورد، ہر سو کے ممکن باشد نماز گزارد۔ مسئلہ یہ ہے کہ دشمن کے خوف کے سبب یا عدم قدرت بسبب مرض، یعنی مرض کے سبب وہ قبلے کی طرف منہ نہیں کر پاتا، ٹھیک ہے جی، تو جہاں اس کو ممکن ہو نماز ادا کرے، یعنی جتنے قدر اسے ممکن ہے کہ وہ قبلے کی طرف منہ کر سکتا ہے نا، جتنی قدر اسے ممکن ہے تو نماز پڑھے۔ اچھا مسئلہ نماز نفل در صحرا بر چار پایا ہر سو کے چار پایا رود جائز است۔ کہتے ہیں کہ جانور پر جنگل میں، بیابان میں، صحرا میں مانے جنگل میں، ہر سو جہاں جس طرف وہ جانور جا رہا ہے اس کی نماز جائز ہے۔ راکب بنے راکب، وہ لکھا ہوا راکب، راکب مانے سوار کی۔ مسئلہ نیت شرط نماز است۔ کہتے ہیں کہ نیت جو ہے نا یہ نماز کی شرط ہے، مطلق نیت، مطلق نیت برائے نفل و سنت و تراویح جائز است۔ مطلق نیت جو ہے وہ نفل اور سنت اور تراویح کے لیے جائز ہے۔ و برائے فرض و وتر تعین نیت متصل تحریمہ۔ کہتے ہیں کہ فرض اور وتر کے لیے نیت کا متعین ہونا تحریم کے ساتھ، تحریمہ کے ساتھ ملی ہونی چاہیے، یعنی نیت جو ہے وہ متعین نماز کے لیے تکبیرہ تحریمہ کے ساتھ ملی ہونی چاہیے۔ و دانستن اور جاننا کے نماز ظہر میں خوانم، کہ بھئی اس کو یہ جاننا ضروری ہے کہ میں نماز ظہر پڑھ رہا ہوں یا عصر پڑھ رہا ہوں، شرط ہے، یہ شرط ہے۔ یعنی اگر وہ منہ سے نہیں نیت نماز کر رہا، صرف اس کو یہ پتہ ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں یا عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں تو بھی کافی ہے۔ و نیت اقتدا بر مقتدی لازم است، اور اقتدا کی نیت مقتدی پر لازم ہے۔ و نیت عدد رکعات شرط نیست، کہتے ہیں کہ بھئی عدد رکعات کی نیت کرنا یہ شرط نہیں ہے۔ فصل در ارکان نماز، فصل جو ہے یہ ارکان نماز کے ارکان کے بیان میں ہے۔ فرائض نماز، جو نماز کے فرائض میں سے کہ جو نماز کے اندر داخل ہیں، یہ اصل میں تھا داخل نماز اند، داخل نماز ہستند، ٹھیک ہے نا جی۔ ویسے تو اگر بندہ جو ہے وہ اس کو غور سے نہیں پڑھے تو پھر معنی نہیں کر پائے گا، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ یوں پڑھے داخل نمازند، نمازند جو ہے نا یہ اس کا جمع غائب کو بھی صیغہ بنا سکتا ہے، تو یہ اصل میں کیا بنے گا داخل نماز اند، مطلب یہ کہ نماز کے اندر داخل ہیں۔ یکے تحریمہ است، اس میں سے ایک تحریمہ ہے کہ شرط است برائے تحریمہ آنچے در سائر ارکان شرط است۔ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تحریمہ بھی شرط ہے، تحریمہ کے لیے وہ بھی شرط ہے جو سارے ارکان کے لیے شرط ہے۔ کون کون سی؟ طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ اور وقت نماز اور نیت۔ و 2 رکعت قاعدہ اخیرہ، اور جو ہے کیا ہے کہ 2 رکعت کی قاعدہ اخیرہ جس طرح فجر میں، اور 4 رکعت کا قاعدہ اخیرہ جس طرح ظہر اور عصر اور عشاء میں، اور 3 رکعت کا قاعدہ اخیرہ جس طرح وتر میں، ٹھیک ہے جی، اور مغرب اور وتر میں، اور 2 رکعت اور قاعدہ اخیرہ نفل میں۔ وخروج از نماز و فعل مصلی ہم فرض است، اور نماز سے نکلنا فعل مصلی یعنی نماز پڑھنے والے کے فعل سے بھی ضروری ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ کر نماز یوم یقوم الحساب کہہ دیا تو اب نماز سے نکلنا فرض ہے۔ وہ کس طرح فرض ہے؟ کوئی بندہ جو ہے نا وہ یوں جو ہے نا کیا ہے کہ کھانسی کر کے نکل سکتا ہے، یا کوئی ہاتھ وغیرہ ہلا کے نکل سکتا ہے، اس طریقے سے اس کو کہتے ہیں خروج بے سنعہی، خروج بے سنعہی، یہ تو یہ فرض ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے نا وہ یہ فرماتے ہیں کہ پڑھتے ہیں عبارت تو خود سمجھ میں آ جائے گا
کہتے ہیں فعل بفعل ہم فرد است نزد امام اعظم کے نزدیک، و فرد در ہر رکعت قیام و رکوع و سجود است، کہتے ہیں کہ فرد جو ہے ہر رکعت اور ایک منٹ ذرا کدھر گیا، ہاں، اور جو ہے نا کیا ہے کہ وہ فرد در ہر رکعت، اور فرد ہر رکعت میں قیام رکوع سجود ہیں با اتفاق علماء کا اس میں اتفاق ہے، و قرات نزد امام شافعی و امام احمد در ہر رکعت فرد و نفل فرض است۔ اب یہاں پر تھوڑا اختلاف ہو گیا، کہتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ اور حضرت امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرد کی رکعت میں سے ہر رکعت میں قرات فرد ہے، ٹھیک ہے جی، و نفل فرد است، و نزد امام اعظم قرات در دو رکعت فرض خمسہ فرائض خمسہ فرد است، کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک فرد کی فرائض خمسہ کی رکعات میں سے پہلی دو رکعت میں فرد ہے، و در ہر 6 رکعت، اور جو وتر کی 3 رکعتیں ہیں، و در ہر رکعت نفل، اور ہر نفل کی رکعت میں قرات فرض ہے، و قوما و جلسہ و قرار گرفتن در ارکان فرض است نزد ابی یوسف۔ حضرت ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قوما بھی فرض ہے۔ قوما کہتے ہیں کہ رکوع سے کھڑے ہونا سجدے کے لیے جب جاتے ہیں اس کو قوما کہتے ہیں، یہ فرض ہے۔ جلسہ 2 سجدوں کے درمیان میں جو بیٹھا جاتا ہے، اور قرار گرفتن یعنی قرار بھی پکڑنا، یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ واجب ہے، ونزد فرض ہے، ونزد اکثر علماء فرض نیست، اور اکثر علماء کے نزدیک فرض نہیں ہے، وہ فرض در قرات، اور فرض یعنی کہ قرات میں امام اعظم کے نزدیک 1 آیت ہے، ٹھیک ہے جی، اور حضرت ابو یوسف رحمہ اللہ، حضرت امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک جو ہے نا آیت خرد کہ بھئی 3 چھوٹی آیتیں، یا جس طرح جو ہے سورہ کوثر، یا ایک جو ہے بڑی آیت کے جو 3 آیت کے مقدار ہو وہ فرض ہے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے 1 آیت بھی پڑھ لی تو اس کا فرض ادا ہو گیا۔ حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد رحمہ اللہ جو فرماتے ہیں کہ یہ جو ہیں اس کو 3 آیتیں پڑھنی چاہیے، یا پھر جو ہے ایک ایسی آیت پڑھنی چاہیے کہ جو 3 آیات کے برابر ہو۔ ونزد امام شافعی و امام احمد فاتحہ خواندن فرض است، حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک فاتحہ پڑھنا فرض ہے، و بسم اللہ یک آیت است، اور بسم اللہ 1 آیت ہے فاتحہ سے ان کے نزدیک، اچھا، و در سجود نہادن پیشانی، اور سجدے میں پیشانی رکھنا اور ناک رکھنا فرض ہے، و عند ضرورت، اور ضرورت کے وقت اکتفا بیک اذان جائز است، ان دونوں میں سے کسی ایک پر اکتفا کرنا جائز ہے ضرورت کے وقت، و نزد شافی و احمد در سجود نہادن پیشانی و بینی و ہر 2 کف دست و ہر 2 زانو و انگشتان ہر 2 پا فرض است، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے اور نزدیک اور حضرت امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک سجدے میں پیشانی اور ناک اور دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں اور دونوں اور گھٹنا اور دونوں پاؤں کی انگلی رکھنیاں فرض ہے، وہ ترتیب در ارکان نماز فرض است، اور جو ہے کہ بھئی ترتیب نماز کے ارکان میں فرض ہے، مگر در سجود دوم دوسرے سجدے میں نہیں، اگر در رکعت یک سجدہ کرد، پس اگر کسی آدمی نے کسی رکعت میں 1 سجدہ کیا و سجدہ دوم فراموش کرد، نماز فاسد نہ شود، کہ دوسرا سجدہ اس نے چھوڑ دیا تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، در رکعت دوم سجدہ قضا کند، دوسری رکعت میں وہ سجدہ قضا کرے، وہ سجدہ سہو لازم گردد تو اس کا سجدہ سہو لازم ہوگا، وہ امام و ابن حمام از کانی حاکم آوردہ،
آوردہ کہ اگر شخص سے نماز شروع کر دے. حضرت امام جو ہے وہ قانی حاکم سے ایک روایت کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے نماز شروع کی وقرأت در رکوع بجا آورد، اور اس نے قرات رکوع میں لائی، وہ سجود نہ کرد، اور اس نے سجدہ نہ کیا، پس قیام و قرات کرد و سجدہ کرد، کہ وہ کیا کرے بھائی، قیام اور قرات کرے اور سجدہ کرے، وہ رکوع نہ کرد، رکوع اس نے نہیں کیا، پس قیام اور قرات کی اور سجدہ کیا اور رکوع نہ کیا، این ہما یک رکعت شد، کہتے ہیں یہ ساری ایک رکعت بن گئی. دوبارہ ذرا سنیے کہ اگر کسی شخص نے نماز شروع کی، قرات رکوع میں بجا لائی اور سجدہ نہیں کیا، بس پھر اس نے کیا، قیام اور قرات کیا، ٹھیک ہے نا جی، اور سجدہ بھی کیا اور رکوع نہیں کیا، تو کہتے ہیں کہ یہ ساری ایک رکعت ہو گئی. وہ ہم چنی، اور بھی اسی طریقے سے اگر اول رکوع کرد، پہلے اس نے رکوع کیا، پستر قیام و قرات، اس کے بعد پھر قیام اور قرات اور رکوع اور سجدہ کیا، تا ہم یک رکعت شد، یہ یہاں تک جو ہے کیا ہے کہ ساری ایک رکعت ہوئی. اب یہاں سے یہ مسائل جو ہے نا یہ تھوڑے وہ شروع ہو رہے ہیں، یہ اس کو تفصیل سے جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو لکھنا پڑے گا. اس وجہ سے جو ہے ہم یہاں پر رکتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ سجدہ صاحب کند و سجدہ سام لازم گردد، یہاں تک ہے. وہ ابن حمام سے انشاءاللہ جو ہے نا ہم اس کو ذرا تفصیل سے جو ہے نا اچھے طریقے سے وہ پڑھیں گے، کیونکہ ترجمے سے یہ باتیں اچھے طریقے سے سمجھ میں نہیں آئے گی. جی کیا خیال ہے؟ جی صحیح ہے، ٹھیک ہے صاحب. ہاں، ترجمے سے جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو سمجھانا تھوڑا مشکل ہو جائے گا، تو اس وجہ سے جو ہے نا کیا ہے کہ ہم اس کو ذرا تھوڑا وہ کرتے ہیں. کھلا کر لے کے اپنے الفاظ میں سمجھیں گے تو صحیح ہے. ہاں، تو ابھی مطلب یہ کہ مجھے تو سمجھ میں آ جائے گا، لیکن یہ کہ جو سن رہے ہیں اس کو اچھے طریقے سے سمجھ میں نہیں آئے گا نا. نہیں، مسائل معلوم ہو جائیں گے، کیونکہ جو ہے نا اس میں جو اسکپ کر رہی، جیسے بھی کوئی سجدہ ہے نا نہیں کر رہے، سجدہ کرنا بھول گئے یا رکوع کرنا ہاں بھول گئے، تو جی جی نماز جی ہوں گی یا نہیں ہوگی، کیونکہ یہ روزمرہ کے مسائل ہے. تو جی 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 یہ جو ہے نا اچھے سے سمجھ گئے تو صحیح ہے ہم لوگوں کے لیے. جی ہاں جی ہاں جی، انشاءاللہ. جی اور سنائیں، اور خیر خیریت ہے؟ الحمدللہ. اچھا مجھے ایک مسئلہ ہے، جیسے بھی جی میں یہاں رہتا ہوں تو ہمارے پاس محلے میں مسجد ہے 1 کلومیٹر کے قریب میں.